4 بچوں نے اپنی ماں کو رلا دیا، لیکن صرف 2 ہفتوں کے بعد ایسا کیا ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ 14 دن میں اس خاندان کی زندگی آخر کیسے بدل گئی؟ یہ خاندان ٹوٹنے کے قریب تھا، پھر معجزہ ہوا۔ جو بچے روز لڑتے تھے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا کیسے سیکھ گئے؟ ماں نے صرف ایک چیز بدلی اور پورا گھر بدل گیا۔ بچوں کو ڈانٹنے سے نہیں، ایک نئی حکمت عملی سے کامیابی ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بچوں کو پالنا ایک محاذ ہے، ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے اور اس کو پار کرنا آسانی کے ساتھ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ پاکستان میں تو چلیں جو یہ محاذ ہے سو ہے، لیکن برطانیہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے پاکستانی پیرنٹس کے لیے یہ اور بھی زیادہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے پیرنٹنگ کرنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو پولیس کا ایک ڈر، ایک خوف کہ بھی بچے فون کر دیں گے، باہر اسکول میں جا کے شکایت کر دیں گے، یا کسی بھی سیکیورٹی کے جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے کانوں تک یہ بات نہ پہنچ جائے، اس کی وجہ سے نا والدین ہر وقت خوف کا شکار رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ اب جی برطانیہ میں رہتے ہوئے چلو 1 یا 2 بچے پالنا تو مطلب آپ کہہ لیں کہ بھی مشکل کام ہے، لیکن جی اب میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی پاکستانی فیملی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کے یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے 4 بچے تھے، اور ان 4 بچوں کو یہاں پر رہتے ہوئے سنبھالنا، پالنا اور ان کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آج کی یہ کہانی ہے احمد خاندان کی، جو کہ برطانیہ کے شہر برمنگھم کے ایک مصروف علاقے میں رہتا تھا۔ گھر میں ماں عائشہ، والد عمران اور ان کے 4 بچے تھے۔ 10 سالہ حمزہ، 8 سالہ مریم، 6 سالہ بلال اور 4 سالہ زین۔ اور اس گھر میں نا یہ 4 بچے ماں کے انڈر نہیں تھے، یعنی کہ ماں کی بات وہ بالکل نہیں سنتے تھے، جو من میں آتا تھا وہی کرتے تھے۔ بڑے ہی آپ اگر کہیں نا کہ بھی بدتمیز قسم کے بچے تھے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اور ہر صبح نا گھر میں میدان جنگ کا منظر پیش ہوتا تھا۔ صبح صبح اٹھ کے نا عائشہ بیچاری کی دوڑ لگی ہوئی ہوتی تھی، کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہی تو کبھی کسی کے پیچھے، اور اوپر سے شوہر کی ٹینشن علیحدہ کہ بھی اس کو بھی جاب پر جانا ہے۔ عائشہ کہنے کو تو ایک ہاؤس وائف تھی، لیکن اس کی زندگی کسی جہنم سے کام نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر رہتے ہوئے سارے کام خود کرنا، 4 بچے سنبھالنا اور اوپر سے شوہر بھی سنبھالنا کوئی ایک کم ذمہ داری نہیں تھی۔ اور اینڈ میں آج جا کے نا عائشہ کو ایک ہی تانا سننے کو ملتا تھا کہ سارا دن تم گھر میں رہتی ہو اور تم کرتی ہی کیا ہو۔ اس وجہ سے بھی نا عائشہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوا کرتی تھی۔ اب جی صبح صبح نا عائشہ جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا تھا نا تو ایک مشین کی طرح کام کیا کرتی تھی، اور سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کبھی حمزہ کو آواز دے رہی ہے کہ فوراً نیچے آ جاؤ، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور اوپر سے جواب آتا ہے کہ جی حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے آج اسکول نہیں جانا۔ اب یہ بھی بڑی ٹینشن ہے کہ جی بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا، اور والدین کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اسکول کی طرف سے روز فون کالز آتے ہیں چھٹی کرنے پہ کہ بھی بچہ اسکول کیوں نہیں آیا۔ اب جی اسی دوران بلال جو تھا وہ صوفے پہ کود رہا تھا، مریم اپنے بھائی سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، اور چھوٹا زین فرش پر جوس گرا کر ہنس رہا تھا۔ عائشہ نے اب جی تھکے ہوئے انداز میں سر پکڑ لیا کہ میں ایک ہوں اور یہ 4 ہیں۔ عائشہ بیچاری اپنا سر پکڑ کر ایک طرح سے رونے والی ہی ہوئی تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان بچوں کی ماں نہیں ہوں بلکہ ان کی قیدی ہوں۔ ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی، اور عائشہ کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا وہ سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ اس نے اب کیا کیا کہ سب بہن بھائی نا آپس میں لڑ رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے، کوئی جوس پھینک رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، اور ایک دوسرے پہ نا چیزیں اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ اور اس کے چھوٹے بیٹے نے نا باہر گارڈن میں جا کے ایک اینٹ اٹھائی اور اسے نا اپنی ماں کی طرف پھینکنے کی کوشش کی، کیونکہ ماں جو تھی وہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور بچے آگے سے بات نہیں مان رہے تھے، اور اس بچے نے نا اینٹ اٹھا کے اپنی ماں کے اوپر پھینک دی، عائشہ کے اوپر، جو کہ جا کے اس کے کندھے پر لگی۔ اس کے بعد تو بس اب انتہا ہو گئی، کیونکہ عائشہ کے لیے مور دین انف ہو چکا تھا، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن چاہتی تھی۔ اور شام کے وقت جب عمران کام سے گھر واپس آتا تھا تو صورتحال تھوڑی بہت بدل جاتی تھی۔ یہ جو روٹین ہے نا کہ بھی بچے اپنی من مرضی کر رہے ہیں، ماں کی بات نہیں سن رہے، اور کوئی بھی ماں کا کہنے کار نہیں تھا، یہ کوئی 1-2 دن کی یا سال 2 سال کی روٹین نہیں تھی، بلکہ یہ ایوری ڈے کی روٹین تھی، اور عائشہ یہ سب کچھ کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ جب اس کا عائشہ کا شوہر عمران شام کے وقت جاب سے واپس گھر آتا نا تو اس وقت تھوڑا بہت نا بچے اس کی بات سن لیتے تھے، کیونکہ باپ تھا اور تھوڑا اونچی آواز میں گھرا کر بولتا تھا
کہ سب خاموش ہو جاؤ بلند آواز میں، تو وہ بچے نا تھوڑی سی دیر کے لیے رک جاتے تھے، چند لمحوں کے لیے، مگر گھر کا ماحول نا اور بھی زیادہ اس کے بعد خراب ہو جاتا، کشیدگی پھیل جاتی گھر میں۔ عمران جو تھا وہ سختی سے نظم و ضبط قائم کرنا چاہتا تھا، جبکہ عائشہ بچوں کے اس طرح سے ڈانٹنے ڈپٹنے کے اوپر نا یقین نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ بچے دن بدن بگڑ رہے تھے، اور اسی اختلاف نے نا عائشہ اور عمران کے رشتے میں بھی فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ ایک دن جی اب نا عائشہ تنگ آ چکی تھی، کیونکہ 1-2 سال کی بات ہو یا بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس چیز پہ، اس امید پہ زندگی گزرتی گئی، لیکن جی اب عائشہ کی نا انتہا ہو چکی تھی، اور عائشہ نے نا اپنی ایک فیملی ممبر کے ساتھ نا بات کی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں اور میری کسی بھی بات کو نہیں سنتے، بہت ہی زیادہ ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جی انہوں نے نا اب اس کو، عائشہ کو نا ایک فیملی کوچنگ کے بارے میں بتایا کہ مسز سارہ خان ہیں، پاکستانی ہی ہیں، اور ان سے نا تم مدد لے لو۔ اب جی عائشہ کی فرینڈ نے بتایا کہ یہ جو سارہ ہے نا وہ کئی سالوں سے مشکل بچوں، یعنی کہ جن بچوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے، یا بچوں میں تھوڑی سی یہاں پہ رہتے ہوئے جو ڈسیبلٹیز یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کی پرابلمز یا ان کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز چلتے ہیں نا، تو وہ ان بچوں کو اور ان کے پریشان والدین کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تم ان سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کو سائیکولوجیکلی انڈرسٹینڈ کرے اور تمہیں کوئی ایسا سلوشن بتائے کہ جس کی وجہ سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، بچے تمہاری بات سننے لگیں، اور یہ کہ بھی تمہارے کہنے کار ہو جائیں، اور تمہارے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ بھی تمہارے لیے سارے کام بھی کرنے ایزی ہو جائیں۔ اب جی گھر میں داخل ہوتے ہی نا سارہ نے کیا دیکھا کہ حمزہ اپنے بھائی کو دھکا دے رہا ہے، بلال کھلونے پھینک رہا ہے، اور زین دیوار پر رنگ کر رہا ہے۔ کوئی بھی بچہ ماں کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اب جب سارہ نے دیکھا نا کہ یہ بچے جو ہیں وہ نہ تو ماں کی کسی بات کو سنتے ہیں، وہ ان کو روکتی ہے، وہ ہٹتے نہیں ہیں، اور بس اپنی من مرضی کر رہے ہیں، اب جی سارہ نے نا ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی آدھا کا گھنٹہ نا سارہ کھڑی ان بچوں کو نا آبزرو کرتی رہی کہ آخر یہ اپنی ماں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ماں آگے سے کیا کر رہی ہے، بچوں کا کیا رسپانس ہے۔ اب جی آدھے گھنٹے کے بعد نا سارہ نے عائشہ کو ایک ایڈوائس دی، اور ایڈوائس یہ تھی کہ بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ان کے اوپر سختی کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، جتنا آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گی نا اتنا ہی زیادہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور آگے سے مزید اس کام کو کریں گے جس سے کہ آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جی عائشہ یہ سن کر نا اور پریشان ہو گئی کہ آخر میں اپنے بچوں کا کیا حل کروں، تو جی سارہ نے اس کو یہ بتایا کہ آپ نا باؤنڈریز بنا دیں، گھر میں کچھ اصول بنا دیں، اور اس نے جو سب سے پہلی چیز جو تھی نا وہ عائشہ کو بتائی، وہ یہ تھی کہ بچوں کو بتائیں کہ سونے کا ٹائم کیا ہے، اٹھنے کا ٹائم کیا ہے، اسکول جانا کیوں ضروری ہے، اینڈ سیکنڈلی جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ بچوں کے لیے نا ایک باؤنڈری وال بنا دیں، ایک ریڈ لائن کھینچ دیں کہ اگر کوئی بھی بچہ ایک دوسرے کو مارے گا، ایک دوسرے کو پش آف کرے گا، یا ایک دوسرے کو دھکے دے رہا ہے، شاؤٹنگ کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ چلا رہے ہیں، ماں کی بات نہیں مان رہے، یا جو بھی ماں کہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے نا، تو اس بچے کو کچھ دیر کے لیے ایک پنشمنٹ سٹیئر کے اوپر جانا پڑے گا۔ یہاں پہ یو کے میں یہ اکثر چلتا ہے کہ یہاں پہ پنشمنٹ سٹیئر یا کوئی ایسی جگہ بنا دیتے ہیں جہاں پہ کہ اگر بچہ ماں کی یا باپ کی بات نہ مانے یا کوئی الٹا سیدھا کام کرے نا، تو اس کو 10 منٹ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے نا اس جگہ پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب جس سارہ نے بھی عائشہ کو یہی کہا کہ آ کے بچے بدتمیز نہیں ہیں، انہیں صرف حدود اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب جی اگلے دن سارہ نے پورے خاندان کو جو تھا نا وہ ڈرائنگ روم میں یا لیونگ روم میں جمع کیا، اور ایک بڑا سا چارٹ نکالا جس پر کہ لکھا ہوا تھا کہ گھر کے اصول کیا ہوں گے، مار پیٹ نہیں، گالی گلوچ نہیں، چیخنا چلانا نہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کی بات سننی ہے، اگر کوئی اصول توڑے گا تو اسے خاموشی کی کرسی پر جانا ہوگا۔ سارہ نے وضاحت کر دی، بچوں نے آنکھیں گھمائیں۔ حمزہ بولا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، سارہ آگے سے مسکرائی، اور اس نے کہا کہ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جی پہلا امتحان زیادہ دیر بعد نہیں آیا، بلال نے زین کو دھکا دیا۔ عائشہ نے جو تھا نا اب یہ اصول بن چکے تھے، عائشہ چونکہ ماں تھی تو سارہ نے اس کو آگے کیا اور اس کو ڈٹرمنٹ رہنے کے بارے میں کہا کہ پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ مضبوط لہجے میں بات کرنی ہے، تم نے حمزہ کی بات بالکل نہیں سننی، اور جی بلال کو کہا گیا کہ یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اگر دوبارہ کیا تو خاموشی کی کرسی پر جانا ہوگا۔ چند منٹ بعد اب جی بلال نے پھر وہی حرکت کی، اس نے پھر سے اپنے بھائی کو دھکا دیا، اور آگے سے بچے نا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اگین اینڈ اگین کریں گے تو والدین کا کیا رسپونڈ آئے گا۔
اب جی اس بار نہ عائشہ نے بغیر چیخے اسے نہ خاموشی کی کرسی پر بٹھا دیا، اور بلال نے احتجاج کیا، رونا شروع کر دیا اور بار بار اٹھنے کی کوشش بھی کی، لیکن عائشہ ثابت قدم رہی۔ اب جس سارہ نے آہستہ سے اسے کہا کہ آپ جیت رہی ہیں کیونکہ آپ پرسکون ہیں۔ اب پہلی بار عائشہ نے خود کو تھوڑا سا مضبوط محسوس کیا۔ اب جی اگلے چند دن جو تھے نا وہ آسان نہیں تھے۔ بچے بار بار اصول آزمانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو توڑتے تھے اور آگے سے دیکھتے تھے کہ ماں کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ کبھی حمزہ بدتمیزی کرتا، کبھی مریم بہن بھائیوں سے جھگڑتی اور کبھی زین چیزیں پھینکتا۔ مگر اب ماں باپ ایک ٹیم بن چکے تھے۔ عمران نے بھی اپنی آواز تھوڑا نرم کرنا سیکھی۔ سارہ نے انہیں بچوں کو سمجھایا کہ بچے خوف سے نہیں، تعلق اور مستقل مزاجی سے سیکھتے ہیں۔ اب جی اسی طرح سے نا ایک ہفتہ گزر گیا، اور ایک ہفتے کے دوران اب بچے جو تھے نا وہ یہ تھا کہ اس پنشمنٹ چیئر کی وجہ سے ماں کی بات سننے لگ گئے تھے۔ اب ایک ہفتے کے بعد نا سارہ نے پوری فیملی کو ایک خاندانی چیلنج دیا، پارک میں خزانے کی تلاش کی، اور شرط صرف ایک تھی کہ سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی۔ شروع میں بچوں نے بحث کی، پھر آہستہ آہستہ نا وہ ایک ٹیم کی طرح کام کرنے لگے، اور آخر کار جب خزانہ ملا تو چاروں بچے خوشی سے اچھل پڑے۔ عمران نے مسکرا کر کہا، میں نے انہیں ایک ساتھ ہنستے ہوئے بہت عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ اس کے بعد اب پوری فیملی ایک طرح سے آپس میں مل جل کر کام کرتی تھی۔ بچے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سیکھ چکے تھے، اور اس کے بعد جب سارہ نے کہا کہ عائشہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی ہے، اب آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر میں بچوں کو ڈانٹوں گی تو وہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے، اور اب مجھے معلوم ہے کہ محبت اور نظم و ضبط ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد احمد خاندان کا گھر بالکل کامل نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ فیملی بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہو، بچے اب بھی کبھی کبھار جھگڑتے تھے، لیکن اب گالیاں، چیخو پکار اور روزانہ کی جنگیں ختم ہو چکی تھیں۔ لیکن اب عائشہ مطمئن تھی کیونکہ وہ بچوں کو اب کنٹرول کرنا سیکھ چکی تھی۔ ایک شام عائشہ صوفے پہ بیٹھی بچوں کو سکون سے کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زین اس کے پاس آیا، گلے لگا کر بولا کہ امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عائشہ مسکرا دی، اسے احساس ہوا کہ گھر میں اب بچوں کی حکومت نہیں رہی ہے، اب یہ ایک خاندان تھا، وہ خاندان جہاں پہ کہ ماں کی عزت تھی۔ بچے ماں کی بات سن رہے تھے۔ بچے اب صرف اپنی من مرضی نہیں کر رہے تھے، بدتمیزیاں نہیں کر رہے تھے، بلکہ ماں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ چکے تھے۔ اب عائشہ کے لیے ان چاروں بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو چکا تھا، کیونکہ سب جو تھے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ماں کی بات سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ ماں کی بات نہ اس پہ فوری طور پہ ایکٹ کر سکیں اور اس کو کمپلیٹلی اسی طرح سے پورا نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی، اس کا دل دکھایا، جس کی وجہ سے وہ آ کے ماں کے ساتھ سوری بھی کیا کرتے تھے۔ کیا آپ کے خیال میں جو ہمارے بڑوں کی اسٹریٹجی تھی کہ بچوں کو ڈانٹ کے، مار پیٹ کے یا چیخ چلا کے، موسٹلی پاکستان میں یہی ہوتا تھا کہ بھی مار کے بچوں کو ڈرا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اب یہ ہماری بات مانے گا، وہ اسٹریٹجی بالکل درست تھی؟ یا کہ آج کل کے دور میں اب چونکہ نیو جنریشن آ گئی ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اویئرنیس ہے، گوگل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچے کو اپنی بات آرام سکون سے بھی جو ہے نا اس کو سمجھا سکتے ہیں، اصول بنا کر طور طریقوں کے مطابق بھی اپنی زندگی کو لے کر چل سکتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ والی اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ Until then، اللہ حافظ۔